اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کا آج باضابطہ آغاز کیا گیا ہے. شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کے کروڑا احسان جنہوں نے ہمیں یہ توفیق عطا دی کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن شاہین سندھ نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کر رہے ہیں. سامعین کرام، آئیے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. اور میرے اس پروگرام کے آج خاص مہمان جو ہیں سانگڑ کے معروف مشہور ثنا خواں علی اصغر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. انہیں ہم دل کی اتحاد گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے سامعین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، سب سے عظیم ہے، ہم ہیں گناہ گار، تو رب کریم ہے. آئیے بارگاہ الہی میں ہدیہ نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا سلام. او باج بریا رب بانتے سبحان اللہ. او باج بریا رب بانتے تجھی کاوڑ کی اٹھگی سگدے او کریم اساں جی چمڑی او کریم اساں جی یا چمڑی ایک چڑک بھی کان سگی سگدے او باج بھریا رب بانتے او باج بھریا رب بانتے. سبحان اللہ. تجھی دوزخ باری باغ کنا ہن باغ بیا ہے پناہ گلی. تجھی دوزخ باری باغ کنا ہن باغ بیا ہے پناہ گلی. اوے کیڑی طرح تجھی دوزخ میں پوئے کیڑی طرح تجھی دوزخ میں انسان جی ذات نہیں سگدی او باج بھریا رب بانتے او باج بھریا رب بانتے. مولا تو بھی ہوجے محمد بھی ہوجے اسا پوئے بھی نگڑ کا کین کرو. مولا تو بھی ہوجے محمد بھی ہوجے اسا پوئے بھی نگڑ کا کین کرو. بکریم ہوجن قیدی بھی ہجوم بکریم ہوجن قیدی بھی ہجوم. تو کے گال بڑی تنہی سگنی او باج بھریا رب بانتے او باج بھریا رب بانتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ جو لائیو دوست جڑے ہیں میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس پیج کو شیئر کریں اور لائک کریں. اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ شیئر کریں گے یقیناً اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کے بھی نام اعمال میں بھی شامل کیا جائے گا. آپ کے شیئر کرنے سے دیگر جو ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں شریک ہو سکتے ہیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں
خدا نہ کرے۔ آئیے سامعین کرام، بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں سانگڑ کے معروف ثنا خواں علی اصغر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ 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 اے دل اے ڈو تڑپے نہ روئی، اے دل اے ڈو تڑپے نہ روئی، انشاءاللہ انشاءاللہ ساگے مہینے بارے مہینے موٹی البو مدینے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ سر جو سانگو نہ ہے تا چھائے، سر جو سانگو نہ ہے تا چھائے، دل نہیں دراوت مالی ملکیت دنیا دولت، چھانگو چھینے چھانگو چھینے موٹی البو مدینے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جوگن وانگن جانب جلے، جوگن وانگن جانب جلے، جندڑی گھورے ڈونگرا ڈورے، جندڑی گھورے ڈاڈیا ہورے، پھرتی پسینے پھرتی پسینے موٹی قلبو مدینے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مکھنے جیڑے موتا جنتے، مکھنے جیڑے موتا جنتے، پھر نگاہوں کرم جو چاہو کندہ بتاؤ، شلمو کمینے شلمو کمینے موٹی قلبو مدینے، اللہ ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن شاہین سندھ نیوز اسٹوڈیو سانگڑ سے براہ راست، اور میری یہ نشریات جو جن دوستوں تک پہنچ رہی ہے، میں ان تمام دوستوں سے میں ملتمس ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دیگر دوست بھی اس پروگرام میں آپ کی بدولت آپ کی معرفت اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم علی اصغر سے تھوڑی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سانگڑ کے ہمارے فیمس اور مشہور ثنا خواں علی اصغر قادری صاحب، میں سمجھتا ہوں سندھ بھر کیا اب تو اس کو پاکستان بھر سے بھی اچھی پذیرائی حاصل ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے اور مزید کامیابی اور کامرانی نصیب عطا فرمائے، اور آگے دن بہ دن رات چگنی محنت کرتا رہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ کیسے آپ کو یہ شوق بچپن سے ہوا ہے یہ محبوب سے، اس کے در سے؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، واہ، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان تو یوں تو ہزارہ ہیں تو دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن
کرم جو ہے وہ کسی کسی پر ہوتا ہے. اللہ کی رحمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم وہ بھی کسی کسی پر ہوتی ہے. تو بچپن سے الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. جب میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا ماشاءاللہ تو تب سے ہی الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے نا چل رہا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو حضور کا ذکر ہی کرتے ہیں. تو نوجوانی کے جو دن ہوتے ہیں 14-15 سال آپ لگا لیں آپ، تو اس وقت سے ہی الحمدللہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب دعا کریں کہ مرتے دم تک اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں. جب ہمیں لحد میں بھی اتار رہے ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے کانوں میں گونج رہا ہو، اور قبر انور میں جب جائیں تو سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہو. اصل یہی ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ ہم سے وہ راضی ہو جائیں. کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. نہ ہم ہوں گے نہ یہ دنیا ہوگی، سب نے ختم ہو جانا ہے. تو ہم آخرت کے لیے کچھ فکر کریں، آخرت کے لیے سوچیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہے وہ جو ہمارے لیے ایک فائدہ مند ذکر ہے، جو ہمارے دنیا میں بھی ہے، جو دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. تو یہ چیزیں الحمدللہ. سامعین اکرام، یہ ہمارے علی اصغر قادری جو سانگڑ کے معروف ثنا خان ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی رونق ہے. یقین جانے ہم نے جب اس پروگرام کا پہلے سال کا آغاز کیا تھا تو بھی ہمارے سانگڑ کی ٹیم میں سب سے پہلے اول شرکت علی اصغر قادری صاحب کی تھی. اور آج الحمدللہ تیسرا سال ہے یہ ہمارا یہ پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور آپ تمام دوست دعا فرمائیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ اپنی رحمت اور اپنی کرم کی نظر ہم پہ قائم اور دائم رکھے جب تک ہماری زندگی ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ ثنا خوانی کا پروگرام رحمت رمضان کا یہ سلسلہ جاری رہے. سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. آئیے مزید آگے سنتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. سامعین کرام، اس نے جیسے ہی جملہ الفاظ کہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی، قسم سے یقین جانے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے جسم سے، ایسے جیسے وجود ایسے کھینچا جا رہا ہے مدینے کی طرف سے. سبحان اللہ. ارشاد. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا مجھ سے کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. اور رحمتوں کی چادر کے سائے سر پہ چلتے ہیں، ارے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. اور ہم کو روز ملتا ہے
صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست پروگرام شاہین سندھ نیوز اسٹوڈیو سے، اور میرے آج کے مہمان خاص سانگڑ کے معروف ثنا علی اصغر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اپنی فرمائش بھی کریں گے تو بھی آپ کی فرمائش بھی وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ پوری کی جائے گی۔ ہمارے اس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ واٹس ایپ کا اس پہ جو ایرو نشان ہوا ہے واٹس ایپ کا دیا گیا، آپ اسے کلک کر کے آپ اس پہ اگر فوری طور پہ اس وقت لائیو آپ اس پہ کوئی اپنی نعت کی فرمائش کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی نعت کی وہ فرمائش پوری کی جائے گی۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ اپنے آقا کے صدقے یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک سے جتنا بھی ہو سکے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 5 وقت کی با جماعت نماز کوشش کریں وہ ہم ادا کریں۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں، نماز تو ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں اس کا فائدہ ہی کچھ الگ ہے۔ ان کی رمضان کی عبادتوں کا فائدہ اللہ رب العزت اس کا قرآن پاک میں الصوم لی وانا عاجزی بہی، رمضان کے روزے رمضان میرے لیے اور اس کی جزا روزوں کی میں دیتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین، اتنی بڑی ذات رب کریم، اس سے توقع اتنی بڑی ہم رکھیں گے۔ قائد صاحب کیسے؟ قائد صاحب ہم اس سے رب سے اتنی توقع رکھیں گے جتنی وہ عظیم، اتنی بابرکت بڑی ذات ہے وہ بزرگی والا رب۔ تو ہم کوشش کریں رمضان المبارک کے سب روزے رکھیں، عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ کار خیر کے، نیک کے کام، بھلائی کے کام جو ہے وہ ہم کریں تاکہ ہمارے نام اعمال میں ہماری آخرت بھی سنور جائے اور بہتر ہمارے اس دنیا میں بھی ہماری ہر مشکل پریشانی اللہ رب کریم وہ دور فرمائے۔ اور لازمی آج کل ہم دیکھتے ہیں نظر جہاں بھی دوڑاتے ہیں ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، جہاں بھی دیکھو گے کہو گے تو سکون نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اپنی کوشش کریں ہم اپنے رب کے قریب ہوں اور اس ماہ رمضان کی رحمتیں لوٹیں تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں ہمارے اوپر اللہ نزول فرماتے رہیں گے اور رحمتوں کی بارش وہ برسائیں گے۔ ہم پہ وہ کتنا مہربان ہوگا، ہم پہ وہ کتنا مہربان ہوگا جس سے دشمن کا دل برا نہ ہوا، تجھ سے کس نے بے وفائی نہ کی، تجھ سے کس شخص کا بھلا نہ ہوا۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے علی اصغر قادری صاحب سے سنتے ہیں مزید کیا سناتے ہیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری، روتا ہوا پھر داغ جگر دکھاؤ، افسانہ سناؤ میں اپنی بے کسی کا، یا ہو صفاتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ لائیو میں ہمارے ساتھ ہیں راشد حسین صاحب، انہوں نے فرمائش کی ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، میں علی اصغر قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ راشد حسین صاحب کی جو فرمائش ہے نعت کی کوشش کریں کہ یہ پوری ہو جائے گا۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآل آله محمد وصحبه وبارك وسلم وسلم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں زندگی کے بے شمار مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے حبیب کردگار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا منتظر سے والہانہ بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت. رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت. رمضان طیبہ کی بہار. مدینہ یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے. تصور میں میرے رہنے بھی دو رنگی فضاؤں کو. محمد کے شہر کو گنبد خضرا کے جلووں. مجھے کچھ اور تڑپا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے مدینہ. یاد آیا ہے. ایک مدت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت اب شہا پھر مدینے کا. میں مدینے آؤں یہ میری آقا کی نہیں ہے. گر
لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کے گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ لائیو میں آصف علی لغاری صاحب، جنہیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سائیں سندھی میں نعت سناؤ۔ سائیں بالکل سائیں کے فرمائش جلائے عرض کیوں تھا سندھی نعت بھی بدھائیں دو۔ یہ ہے زہیب حسین، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، میں شوق سے دیکھتا ہوں، اللہ کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھرانے کو شاد آباد رکھے، سدا خوش اور سلامت رکھے۔ اور اسامہ جنیدی صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ علی اصغر صاحب بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں۔ اور جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھی ہوسٹنگ ہے جناب۔ آپ دوستوں کی کرم نوازی ہے، میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں صرف اور صرف آپ کا بیک اپ یہی چاہیے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لائیو پروگرام میں شریک ہوں۔ اور یقین جانیے اس محفل میں ہم جب بیٹھتے ہیں، جب ذکر میرے محبوب کا ہوتا ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ہم یہاں نہیں، وجود تو ہمارا یہاں ہے، روح ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہے کہ روح ہماری مدینہ پاک میں ہے۔ جیسے علی اصغر صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہ مدینہ یاد آیا، تو یقین جانیے، اور رمضان کی بہاریں، یہ رمضان کے رمضان المبارک میں سانگڑ کے قافلہ ہمارا وہیں پہ ہے، میرا بھائی ہے، میرے کافی گھر والے بھی اس وقت وہاں مدینہ پاک میں موجود، مکہ پاک میں موجود ہیں، اور ان سے بھی وہ لائیو پروگرام جب بھی ہمارا دیکھیں تو ہم ان سے بھی یہی دعا کی درخواست کریں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ادا محمد رفیق صاحب وہ بھی وہیں پہ ہیں، تو وہ دعا فرمائیں تاکہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے صدقے ہمیں بھی بیت اللہ اور مدینہ پاک کی با سعادت با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں اس وقت علی اصغر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سندھی نعت کی جو فرمائش دوست نے کی ہے تو وہ سنا دے سکیں۔ جھولی مجھے ہے خالی جھولی بھر یا رسول اللہ، نہ ہے طاقت منہ میں مالی سے گوبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکاریا تو پن لے تو کہ کھڑی ہتھڑا مدینے دے، پکاریا تو پن لے تو کہ کھڑے ہتھڑا مدینے
مدینے ڈے بدی باہوں قیادا ہوں تجھے در یا رسول اللہ بدی باہوں قیادا ہوں تجھے در یا رسول اللہ اسی تو جا بچا تو جا مڑے تو جی اب تو جو سبھی تو جا غلام آیوں تو دل بر یا رسول اللہ سبھی تو جا غلام آیوں تو دل بر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا پروگرام جاری ہے، ساری ہے، اور آپ دوستوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے لائیو پروگرام میں دوست شریک ہیں اور ہمیں اپنے بیک فیڈ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوست لائیو ہمارے ساتھ ہیں، اور یقین جانیں اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو میرے دوست احباب، میرے بہن، میرے مائیں، میرے بزرگ، جو دوست بھی ہمارے اس پروگرام میں لائیو شریک ہوتے ہیں، یقین جانیے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ان پر اپنا خاص خصوصی نظر کرم اور رحم فرمائیں گے۔ کیوں کہ یہ پروگرام خالصتاً اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے اور میرے مولا مشکل کشا پنجتن پاک کی شان کے لیے اور ان کے اہل بیت آل رسول کے ذکر کے لیے یہ منعقد پروگرام کیا جاتا ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ہمارے دوست جو فرمائش بھی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فرمائش بھی پوری کی جائے۔ اے کاش زندگی کو وہ لمحہ بھی ہو نصیب، اے کاش زندگی کو وہ لمحہ بھی ہو نصیب، روزے پہ جا کے جب میں پڑھوں نعت مصطفیٰ۔ سامعین کرام، یقین کریں دل میں ایک تڑپ ہے، ہر عاشق رسول کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ سرکار جلد مدینے بلا، جلد گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما، اے رب کریم جلد ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کے در کی با ادب با سعادت حاضری نصیب فرما۔ اور جب وقت آخری ہو تو اگر ہم سجدے میں بھی ہوں تو روضہ رسول کے سامنے با ادب نماز ادا کرتے ہمارا وقت وہاں پورا ہو جائے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن نصیب والے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں میں ایسے با جماعت مدینہ پاک میں نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ سجدہ کرتے ان کے سر اوپر نہیں اٹھے اور ان کی روح وہیں پرواز کر گئی روضہ رسول پہ۔ خوش نصیب یقیناً وہ لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علی اصغر قاری صاحب سے میں ملتمس ہوں، کیا سناتے ہیں ابھی؟ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، سبحان اللہ۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اور یہ فرمایا کہ جس کسی سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح
ہی چلی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے۔ حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی، حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی، جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے۔ علی اصغر قادری صاحب جو میرے حضور سے عشق اور محبت رکھتا ہے نا، بے شک وہ سوتا ہے تو اس کی بھی عبادت، چلتا پھرتا ہے تو اس کی عبادت، گویا میرے محبوب کی محبت جس کے سینے میں ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت تو ویسے ہی عبادت کرتا رہے گا، اور اس بابرکت مہینے میں ویسے ہی عبادت کا ثواب افضل ہے عام دنوں سے۔ سامعین کرام، آپ سے میری یہی التماس ہے، پروگرام رحمت رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آتے ہیں منقبت شریف کی طرف۔ تو اب میں 21 رمضان مولا علی کی شہادت کا دن ہے، تو ایک مولا علی کی شان میں منقبت ہے، اور میں ساتھ ساتھ اس پروگرام میں اب لازمی آج 20 مارچ کا دن بھی ہے ساتھ ساتھ، تو اس حوالے سے آج میں علی اصغر قادری صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ 20 مارچ خصوصی جو تاریخ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، برے صغیر کے امام انقلاب جنہوں نے اس سرزمین کی آزادی، اس خطے کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانہ دیا، نہ کہ بلکہ اپنے لاکھوں حوروں اور اپنے مجاہدینوں کے ان کے جان کے نذرانے دیے۔ یقیناً جی ہاں، میں آپ صحیح اندازہ لگا رہے ہیں، میرا اسی طرف اشارہ ہے۔ میں سرزمین کے اس دھرتی کے اس ولی، اس کامل حضرت محمد راشد روزے دھنی کے اس فرزند کے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میری زبان، میں کہتا ہوں جب تک ہم ان وضو میں نہیں رہے تو ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، اور ہم باوضو ہیں۔ اس محفل میں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں امام انقلاب پیر سید صبت اللہ شاہ سورہ بادشاہ، جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر انگریز سامراج سے مقابلہ کیا، اور آج اس خطے کو جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی، یہ ان کی اور ان کے حوروں کی بدولت، یہ ان کی قربانیوں کے وسیلے سے، ان کے نتیجے میں وہ خود جوانی میں 20 مارچ 1943 میں ان کو انگریز سامراج نے شہید کر دیا، لیکن ان کے سامنے جھکے نہیں، ان کی کسی آفر کو مانا نہیں۔ کیوں؟ یہ حسینی اولاد ہے، یہ حسین کا خون تھا، ان کے رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا تھا، ان کے سامنے جھکا نہیں۔ وطن یا کفن، آزادی یا موت، یہ نعرہ لگا کر ہمیں آزاد وطن، آزاد ایک ریاست، ایک مملکت پاکستان کی صورت میں جو ملا، یہ اس کی قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں علی اصغر قادری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا، پیر صاحب سورہ بادشاہ کی شان میں بھی کلام انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے بنائے، تو وہ بھی ضرور وہ بھی سنائیں گے۔ اس وقت اب منقبت شریف آپ سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی، تو منقبت کا سلسلہ تھا، تو بات ہو رہی تھی سائیں سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو سائیں سوریہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سندھ دھرتی کے لیے، بلکہ ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو ہمیں یہ بتایا، ایک پیغام یہ بھی دیا کہ بھائی سندھ کے لیے مٹ جانا، سر دے دینا ہے۔ ہاں صحیح، تو یہ بھی سائیں سوریہ بادشاہ نے ہمیں بتایا، دیکھو ہمیں نے سکھایا کہ سندھ کے لیے اپنے سر دے دینا، تو جان نذرانہ دے دینے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ الحمدللہ آج پیر سائیں پگارا بھی دیکھو نا، انہی کے لخت جگر ہے، انہی کا خون ہے، تو شیروں والی گرج ہے ان کے اندر، شیروں والی آواز ہے۔ بے شک۔
تو آج بھی وہ یہی پیغام دے رہے ہیں بھائی سندھ کے پیچھے نہیں لگنا. تو یہ سندھ جو ہے نا اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. تو وہ لٹیروں کو جو پیغام دیا سائیں پیر سائیں پگارا نے, تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے پیر سائیں پگارا صبغت اللہ شاہ راشدی دامت برکاتہم العالیہ, بالکل اس وقت انہوں نے کتنا کچھ کیا آپ کے سامنے. ہم سندھ کے لیے, سندھ والوں کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم سندھ کا حال بھی کیا ہے. تو اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے, آمین. اور سائیں سوریا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دن بھی ہم منائیں, اور اس کو سوشل میڈیا پر منایا جائے اور بتایا جائے کہ سائیں سوریا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, کون سی ہستی تھے, انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں سندھ کے لیے. تو ہم دوسروں کے تو نعرے لگاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. بالکل ویسے دیکھا جائے کہ میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو اس دن کے حوالے سے پتہ نہیں ان کو کیا جاتا ہے, سانپ سونگ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تاریخ برطانیہ والے آج بھی یاد کرتے ہیں. بالکل بالکل. برٹش برطانیہ جو ہے آج بھی انہیں پتہ ہے کہ بر صغیر جب سندھ بر صغیر سوریہ بادشاہ کا نام آتا ہے انہیں وہ چونک جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں. جی جی. اور جب انگریز سامراج نے پیر صاحب سوریہ بادشاہ سے جنگ کا اعلان کا جنگ ہوا تو ان کا ایک مقام گھر جو تھا پیر جو گوٹھ, دوسرا ان ہیڈ کوارٹر بنایا گڑنگ بنگلو سانگڑ کے قریب. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم خوش سائیں سوریا بادشاہ سانگڑ میں ہمارے ہیڈ کوارٹر یہاں تھا. اور یہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں اپنے مریدین کو, اپنے خلفائے کو, اپنے جو عقیدت مند ہیں ان کے مریدوں کے علاوہ ان کے عقیدت مند اور بہت زیادہ تھے, مختلف قوم کے اور لوگ بھی تھے, وہ ان کے ساتھ تھے. پھر ان کو ٹریننگ دی, بالکل ان کو ٹرین کیا. ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ بالکل بالکل کوئی ہتھیار کچھ نہیں, لیکن جو ان کے پاس ایک جذبہ تھا, بالکل ایک جذبہ تھا. تو جنگ اپنا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جب 65 کی جنگ میں بھی ایک یہاں بھرتی ہو رہی تھی عمر کوٹ میں, تو بھائی پیر صاحب کا حکم تھا, مرشد کا حکم آ گیا بھائی ابھی حرمجاہد فورس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لوگ جیسے آنے لگے تو گھوٹ کی سائیڈ کا ایک نوجوان تھا, قد اس کا چھوٹا تھا. اس کی جب وہ کیا کہ فوج جب جنگ کے لیے جس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کی ہائٹ ناپتے ہیں, وہ جب بچہ سامنے آئے اس کو کہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں. بالکل. دوسروں کو لیتے گئے, آخر میں وہ پھر آیا کہ سر آپ مجھے بھیجیں جنگ پہ بھی. اس نے کہا بیٹا آپ چھوٹے ہیں, اس کا جوش دیکھیں, جذبہ دیکھیں, عقیدہ دیکھیں, محبت دیکھیں, مرشد سے محبت کی انتہا دیکھیں. کرسی پہ کھڑے ہو کے اوپر چڑھ کے آگے آ گیا, بولتے سر اب میرا قد ناپے. اس نے پھر دیکھا, بولتے تو کرسی پہ کھڑا ہے تو تیرا قد ویسے بڑا ہوگا. بولتے ہیں سر جنگ قد سے نہیں لڑی جاتی, جنگ جذبوں سے لڑی جاتی ہے, عقیدے اور محبت سے لڑی جاتی ہے. اور وہ اس کا نام تھا اربیل و فقیر, اربیل و فقیر کٹ پر, اربیل و فقیر کٹ پر. ان کو میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے, میں نے پیر گوٹھ میں اس کو زیارت کے لیے جب آتے تھے, سفید داڑھی تھی, اب کچھ سال ہوئے وہ وفات پا گئے. وہ میجر جنرل کا ان کو رتبہ بھی تھا, بیج بھی ملے تھے, اعزاز سے نوازا گیا تھا. وہ کم عمر کا بچہ, اور اس کی محبت دیکھیں کہ انہوں نے جنگ میں جب حصہ لیا تو انہوں نے ایک الفاظ کہا کہ مخالفین آپ کو بتائیں گے, جنگ کا مجاہدین کا پتہ آپ کو مخالفین دیں گے. اور انہوں نے پھر جب واقعی کہا کہ یار یہ جنگ کر رہے ہیں, ابھی ہماری جان چھڑاؤ بس ان سے. بالکل. تو یہ تاریخ ہے, تاریخ کبھی بھی چھپی نہیں جاتی, تاریخ صحیح معنی میں بتائی نہیں جا رہی. بالکل. سب سے بڑی ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں آج کے اس پلیٹ فارم سے وقت کے وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے میں اپیل کرتا ہوں, اور سانگڑ کی عوام سے توسط سے, آپ دوستوں کی عوام کی توسط سے میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ 20 مارچ پیر صاحب سوریہ بادشاہ کی کہ یوم شہادت کے حوالے سے پورے پاکستان میں جو چھٹی کا اعلان کیا جائے. پہلے قائم علی شاہ کے ٹائم پہ چھٹی کا اعلان ہوا تھا اور سندھ میں چھٹی بھی کی گئی تھی, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وطن کے یہ عظیم ہیرو, یہ امام انقلاب پیر سید المعروف سوریہ بادشاہ, جنہوں نے اس خطے کے لیے اپنے اور اپنے لاکھوں مریدین کی ان نے قربانیاں دی, لاکھوں خواتین ان قربانیوں میں بھی وہ شہید ہوگی. انہوں نے کیمپوں میں انہوں نے وقت گزارا, لیکن دکھ سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے
کہ 47 میں پاکستان تو بن گیا لیکن حروں کو آزادی پھر بھی 4 سال بعد ملی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے عرصے بعد حروں کو آزادی دیر سے کیوں ملی. شاید یہ عام لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو کہ 47 میں پاکستان آزاد ہونے کے باوجود بھی حر مجاہدوں کو آزادی 47 میں نہیں ملی تھی. یہ ریکارڈ پہ چیز موجود ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں علی اصغر قاری صاحب سے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سوریہ بادشاہ کی شان میں سوریہ بادشاہ کی شان میں آپ پڑھیں. ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں، اگ میں آزادی جا علم بردار تپویا گولار، سر جو سانگولا ہے نکری ٹولن جا پیا ٹولا، اگ میں آزادی جا علم بردار تپویا گولار، سر جو سانگولا ہے نکری ٹولن جا پیا ٹولا. سبحان اللہ. انجانا روگی نہ لگے، انجانا روزی نہ لگے، اتے انگریزن کے اگے وٹی ڈکڑی ونجی پئی جان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں. آیا حسینی ہاں آیا حسینی آؤں ہٹن منشور مجھے میں نہ ہے، دشمن تو کا معافی وٹھن دستور مجھے میں نہ ہے. آیا حسینی سائیں سوریہ بادشاہ، آیا حسینی آؤں ہٹن منشور مجھے میں نہ ہے، دشمن تو کا معافی وٹھن دستور مجھے میں نہ ہے. ایگا چٹو چیڈ لائے دنیا ڈٹھو موجو سائیں، آیو حشمت سا میدان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں، ایڑو سوریہ پیدا کیوں نہ سارے جہان میں. آخر میں پیر سائیں پگارا کی شان میں ایک منقبت پڑھ کر پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں. جی جی جی. او مرشد مجھو پنل پگارو، سبحان اللہ. کامل کلگی دارو یار، کامل کلگی دارو یار، مرشد مجھو پنل پگارو، مرشد مجھو پنل پگارو، کامل کلگی دارو یار، کامل کلگی دارو یار. او پیر دنیا میں بیا بھی گزارے، پیر دنیا میں بیا بھی گزارے، ملک مجھے تو سارو یار، ملک مجھے تو سارو یار، ملک مجھے تو سارو یار. مرشد مجھو پنل پگارو، مرشد مجھو او حق آئی سچ جو ہر کو گھڑ دو، حق آئی سچ جو ہر کو گھڑ دو. بھیج پگارا نارو یار، بھیج پگارا نارو یار، بھیج پگارا نارو یار. مرشد مجھو پنل پگارو، مرشد مجھو پنل پگارو، کامل کلگی دارو یار، کامل کلگی دارو یار. مرشد مجھو پنل پگارو، مرشد مجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین کرام، پیر صاحب حضرت پیر صاحب پیر سید صبت اللہ شاہ المعروف سوریہ بادشاہ، اس کی بہادری اور جرت کی کیا مثال ہے، اس کی کیا بات کی جائے، وہ کم ہے. جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. یہ سرزمین کے یہ وہ ولی، وہ بزرگ جنہوں نے انگریز سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کی اور انہیں للکارا اور ثابت کر کے دکھایا، اور ثابت کر کے دکھایا کہ مجھ میں اندر حسینیت ہے. بالکل. سولی پہ لٹک گئے، کبھی ان کی بات نہیں مانی، سامراج انگریز کی بات نہیں مانی،
کافی کوشش اس وقت جب سوریہ بادشاہ کو گرفتار حراست میں سر کیا گیا تو اس ٹائم یہ آپ نے ابھی بھی دیکھے جو خان صاحب، میر، وڈیرے، یہ جو لقب سر یہ جن کو ملتے رہے، یہ اس ٹائم یہ ان انگریزوں کی چاپلوسی، ان کی غلامی کرتے تھے یہ، اور یہ مخبری کرتے تھے کہ یہ اس لیے ان کو نوازا جاتا تھا کہ پیر صاحب پگارا اور ان کے حروں کی نشاندہی کریں کہ یہ کہاں ہیں، پھر یہ وہ نشاندہی کرتے تھے، ان کی نشاندہی پہ ان پہ ظلم ستم ڈھائے جاتے تھے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، جس کی مثال کتابوں میں ریکارڈوں میں موجود ہے، جس کی ظلم کی انتہا، ان کی بربریت کی مثال ہے۔ سامعین کرام، ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہے، جب پیر صاحب پگارا کو حراست میں جب انہوں نے رکھا تو انگریز سامراج نے پیر صاحب سے بات چیت کا سلسلہ کیا، تو پیر صاحب سے کہا کہ خیرپور ریاست آپ کو دی جاتی ہے، پوری ریاست آپ کو دی جاتی ہے، مطلب پنجاب کی حد تک، جیسے گھوٹ کی میر پور ماتھلو پوری خیرپور ریاست مطلب ان کو مل رہی تھی۔ تو بھائی جب اتنا سب کچھ مل رہا تھا تو پھر یہ لڑنے کی سب اس کو پھر ضرورت کیا تھی، وہ لے لیتا نا دوسروں کی طرح، لیکن نہیں، ان کی ہر آفر کو ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا ظلم کے لیے، جبر کے لیے حسینیت ہمیشہ آگے رہے گی، اور میں آپ کی کسی آفر کو بھی میں قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہم آپ کے ناپائق جو قدم ہے اس دھرتی پہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہی آج ہے، ریکارڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ عظیم دن آتا ہے، سب میں وہ جذبہ، جوش، آج بھی وہ حر مجاہد یہ جماعت، ایک منظم جماعت، ایک پیر صاحب پگارا کی ایک، میں سمجھتا ہوں اس جیسی منظم جماعت آپ کو شاید کہیں نظر آئے، شاید یقین نہ آئے تو حال ہی میں جو ایک حیدرآباد میں جو پیر صاحب، موجودہ پیر صاحب پگارا نے احتجاج کال کا، جو یہ جعلی مینڈیٹ الیکشن کے حوالے سے جو ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی، تو یہ M9 موٹر وے پہ ہم وہاں پہ موجود تھے، کوریج کر رہے تھے، ہم نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، پیر صاحب نے کہا خواتین، بچوں کے ساتھ جو گاڑی ہو فیملی میں ہو یا ایمبولینس اور فیملی والے، کسی کو بھی روکنا نہیں ہے، ان کو راستہ دینا ہے۔ ناظرین، آپ کسی بھی دھرنے میں، کسی بھی ایسے احتجاج میں ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ بندہ بندے سے یوں ملا ہو، کندھا کندھے سے ملا ہو، بیچ میں بال برابر کہیں گیپ نظر نہیں آ رہا ہو، جب وہاں سے ایمبولینس سائرن بجتا ہے، ان کے مجاہدین گاڑی کے آگے آتے ہیں، کچھ مجاہدین اس گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، اس ایمبولینس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو راستہ ایسے دیتے ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں نا سمندر میں کوئی اس کے زور سے کوئی لاٹھی ماری جائے، پانی کے سے ٹکڑے ہونے کی کوشش کی جائے، اور چھولیوں کے درمیان راستہ جب وہ ان گاڑی کو ملے، گاڑی نکل جائے، پھر راستہ وہی لوگ اس طرح اپنے محبت اور عقیدت میں اپنے مرشد کے دیدار میں لگ گئے اور اپنے مرشد کی باتیں سننے۔ یہ ایک منظم جماعت ہے اور جو اپنے مرشد کا ادب اور احترام کرتی ہے اور اپنے مرشد کے ہر حکم پہ لبیک کرتی ہے، اپنے مرشد کو آخری حکم مانتے ہیں۔ آئیے آگے اپنا دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں مولا علی مشکل کشا کی شان میں چلیں ٹھیک ہے، تو منقبت پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ، حق دے ولیدہ، تو سارے سبحان لگاؤ، سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ، او زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیرے، زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیرے، او میں کیا دسے ماں کھلنا امیرے، تو سرا تو سبحان اللہ، شہر
میرے نجف تائیں سارے دا سارا او سارے دا سارا رکھوا علی دا پڑھنا قصیدہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد وبارک ایک شعر دعا کا پڑھ کے آپ سے جلسہ جی جی پڑھیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجت کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں زہرا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین کرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کا اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کل بعد نماز تراویح 10 بجے کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ٹائم کی پابندی کریں گے اور آپ دوستوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ضرور لائیو پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے نعت کی بھی فرمائش کیا کریں. رب کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، رحم اور کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. یا اللہ اس پروگرام میں جتنے بھی میرے احباب دوست شریک ہیں یا اللہ ان سب کی با ادب حاضری مدینہ پاک کی نصیب فرما. یا اللہ ہم پر خاص اپنا کرم فرما. یا اللہ فلسطین پر اپنا کرم فرما. میرا مالک غیبی مدد فرما. الہ العالمین ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فضل فرما. الہ العالمین اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہمارے لیے باعث بخشش کا ذریعہ بنا. جو اس میں شریک ہوتے ہیں، جو اس میں تیرے محبوب کا ذکر تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے محبوب کی ثنا خوانی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی عزتوں میں عمروں میں برکت فرما. یا اللہ ہم پر خاص اپنا رحم فرما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آج کے پروگرام کے مہمان خاص علی اصغر قادری کے ساتھ ہوسٹ جی آر سلمان نظامانی اور پروگرام کے ایڈیٹنگ انجینئر امجد رسول نظامانی، ہم سب پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.